नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में। नाज़रीन अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान मजीद से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। और इस पे मैं वही आप वाली बात शामिल करूंगी कि अल्लाह ताला बहाने ढूंढता है अपने बंदे को कहीं ना कहीं नेकियां देने का। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक एक हर्फ अलग आपके लिए काउंट होता है और वो एक एक हर्फ आपको सवाब देता है, तो फिर हम लोग क्यों ना ये कोशिश करें कि हम लोग इसको पढ़ के, इस कलाम को पढ़ के, समझ के अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करें। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक और हदीस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहब कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ते जाओ और दर्जात पर जो है चढ़ते जाओ और इस तरतील से पढ़ो जिस तरह दुनिया में पढ़ा करते थे। बेशक तुम्हारा मुकाम वहाँ होगा जहाँ पर तुम्हारा पढ़ना ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर कुरान पढ़ने का हुक्म है वहीं पर कुरान को समझने का भी हुक्म दिया गया है। और नाज़रीन मोहतरम, पैगाम हक सेगमेंट जो हम आपके लिए पेश करते हैं, इंशाल्लाह आज जो है 13वें पारे की तफसील हम जानेंगे, मैं और आप। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमें और पाकिस्तान को, फ़लस्तीन को, पूरी मुस्लिम उम्मत को अपने दुआओं में याद रखेंगे और ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। मुझे और निम्रा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, यकीनन ये उस करीम रब का हम पर एहसान है कि उसने हमें मुताला कुरान हकीम की तौफीक से नवाजा। आज हम 13वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। 13वें पारे का आगाज़ एक दर्स और एक सबक से हुआ। अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ हसीन अला नबीना वालैहिस्सलाम अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं और कुरान हकीम हिकायत कर रहा है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और मैं बनफ्से खुद अपनी बरात नहीं करता। मैं अपने आप को खुद बरी या पाक और साफ नहीं कहता, इसलिए कि इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि नफ्स तो यकीनन बुराइयों की राह चलने पर खूब उकसाता है। ज़हन नशीन रहे कि अंबिया मासूम होते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें गुनाहों से पाक किया होता है, लेकिन इसके बावजूद आजिज़ी और इनकिसारी की ये इंतहा हमारे लिए भी सबक है कि रब की बारगाह से रहमत के ख़ज़ीने उसी का मुक़द्दर बनते हैं। उसके हाथ से फ़ज़ल के मोती वही चुनता है जिसे आजिज़ी और इनकिसारी की दौलत नसीब हो जाती है। हज़रत यूसुफ़ अला नबीना वालैहिस्सलाम ये फरमाने के बाद साथ सुनने वालों का हौसला भी बढ़ाते हैं, ये कह करके कि इन्ना रब्बी गफ़ूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। हज़रत यूसुफ़ कुएं से होते हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए, मुश्किलात और मसाइब झेलते हुए बिलाखिर वो शानदार दिन आया जब आप अजीज़ मिस्र के सामने एक दानिश्वर की हैसियत से, एक निजात दहिंदा की हैसियत से आप खड़े और वो आपसे आपकी मर्जी दरियाफ्त कर रहा है। हज़रत यूसुफ़ उससे इरशाद फरमाते हैं कि काला जालनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, यूसुफ़ ने फरमाया मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दे। दो बातें हमारे सीखने की हैं। एक तो ये कि बंदा अल्लाह की ज़ात के साथ मुखलिस रहे, अगर वो अपनी सोचों को खालिस रखे तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात के तूफ़ान उठें, बिलाखिर एक लम्हा ऐसा आता है कि अल्लाह ताला तमाम तकालीफ से उसे निजात अता करके उसे दुनिया में भी अज़मतों का बुलंद मकाम अता फरमा देता है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम सीरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल करीम की तरफ बढ़ेंगे। इस जुमले का भी
بڑا گہرا تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے جانی ازلی دشمن گردنیں جھکائے آج منتظر ہیں کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم سے کیا فیصلہ ان کے حق میں صادر ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ عصر حاضر کی شورۂ آفاق تفسیر تبصرہ کے اندر اس کے مصنف علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے یہاں پہ بڑے خوبصورت جملے لکھے، انتہائی خوبصورت خامہ فرسائی فرمائی۔ ان کا وہ اقتباس پڑھنے اور سننے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کا عظیم کردار بیان کرتے ہیں، لیکن آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار انہی الفاظ کی روایت سے تمام انسانی کرداروں کو دبا لیتا ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اپنے سامنے سر جھکائے ہوئے ان گنت لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ یوسف علیہ السلام جنہیں معاف کرتے ہیں زیادتیاں کرنے والے ان کے بھائی ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں معاف کرتے ہیں بظاہر وہ ان سے دور کے رشتے رکھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف فرما کر قریب کر لیتے ہیں۔ گویا اس میں سبق یہ بھائیوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خون ہوتے ہیں، اپنا خونی رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن دور کے لوگوں کو معاف کرنا یہ کار دشوار ہوتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء تاجدار نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما کے اخلاق عالیہ کے وہ نقوش چھوڑے امت مسلمہ کے لیے کہ انسانیت اگر آج بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خوبصورت کردار کے نقوش پر اگر وہ زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عزتوں اور عظمتوں کا راستہ نصیب فرما سکتا ہے۔ سورہ یوسف کا ایک آخری مرحلہ ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ جس وقت حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد گرامی کو لے کر اور اپنی والدہ والدین کے ہمراہ جب مصر میں آتے ہیں، حضرت یوسف کی حیثیت ایک طرف مصر کے فرما روا کی ہے، حکمران کی ہے، دوسری طرف نبی اور رسول کی ہے، لیکن ایک حیثیت ان کی بیٹے کی بھی تو تھی۔ حضرت یوسف نے اتنے بلند مناصب کے مل جانے کے باوجود بیٹا ہونے والی حیثیت فراموش نہ کی۔ قرآن مجید یہاں بیان فرماتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ گویا اس میں سبق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ 4 جماعتیں پڑھ جائے، وہ اپنے سادہ باپ کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں، اور اس کو وہ پاگل اور دکیانوس نہ جانے کیا کیا گردانتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف کا کردار آج کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پیغام عمل ہے کہ وہ اتنے بڑے منصب پر، لیکن والدین کا مقام ان کی نظر میں اب بھی یہ ہے، ان کی رسپیکٹ یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پہ حضرت یوسف بٹھاتے ہیں۔ سورہ یوسف کا اختتام ہوا، اس پارے میں آگے سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد کی بہت ساری باتوں میں سے چند باتیں ہی یہاں عرض کی جا سکتی ہیں۔ اس کی آیت کریمہ نمبر 11 میں رب کریم نے اپنے کرم کا ایک جلوہ اور مظہر بیان کیا۔ فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ، ہر شخص کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے مسلسل فرشتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص ہم کہتے ہیں یار دوسری منزل سے نیچے گرا لیکن اس کو خراش تک نہیں آئی، کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دھڑم سے گرتے ہیں لیکن مسکراتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بلا شبہ خالق کائنات کی مہربانی کرم ہے اپنے بندوں پر۔ سورہ رعد کا ایک اور خوبصورت پیغام، قرآن مجید فرقان حمید نے جدید دنیا نے جو ایک قاعدہ اخذ کیا، اس قاعدے کی اخذ کی اصل قرآن مجید ہے۔ قاعدہ ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ کا۔ قرآن مجید ہمیں یہاں انزل من السماء ماء 17ویں آیت اس سورت کی
اس میں یہ سبق دیتا ہے کہ اس کائنات میں بقا اس کا مقدر بنتی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے وجود کو نفع مند بنا لیتا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے یہ حقیقت ایک مثال کے ذریعے اور تمثیل کے ذریعے سمجھائی ہے۔ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، جو ان کی بھلائی کرتا ہے، جو ان کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی عزتوں میں اور اس کی آبرو میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ آج کا انسان جب سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے تو قرآن مجید کی سورت کی ایک آیت اسے پیغام دیتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اور سیٹسفیکشن بلا شبہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ اگر کوئی یاد خدا کی طرف اور ذکر پروردگار کی طرف بڑھے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اسے اپنے کرم سے نوازے گا۔ اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بات، اس کی آیت کریمہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ یاد کریں جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت جب اس نے تمہیں نجات بخشی فرعونیوں سے جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ گویا آزادی کی بات کی، یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرما دے اسے اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم پاکستانیوں کو اللہ نے اسلام کے نام پر ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ قرآن مجید کا یہ مقام ہماری بھی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ آزادی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے اور ہمیں اپنے لیے عمل کی ایسی ڈائریکشن طے کرنی چاہیے کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔